کیا ہوا ستینہ؟ کیسن کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب پیشکار، ہر ممکن کوشش کر لی، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو کیسین ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے رونا بند کیا ہے، میں نے نہیں، خود اسی سے پوچھ لو۔ یہ کیسے بول سکتا ہے یوزار صاحب؟ آپ کی شکر گزار ہوں۔ تمام خداؤں کی حفاظت میں رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداؤں کو قبول کرتے ہوں گے۔ یوزار سے فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرے افراد باندھتے ہوں، کس طرح ممکن ہے کہ یوزار صاحب جیسوں کی حفاظت کریں؟ تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صاحبو، یہ کیسے خرافت بک رہے ہو؟ میں نے بولا، میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے نہیں کہا، میں نے بتایا کہ یوزار صاحب ایسا کہتے ہیں۔ ہاں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جناب یوزار صرف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے، آپ باہر ہی بیٹھیں، تشریف لائیے۔ درود بر بانو زلیخا۔ مجھے جناب پوتیفار پر رشک آتا ہے کہ جب چاہیں بآسانی آپ جیسے حکیم و دانا مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں۔ ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طلب کیا ہو اور حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو۔ اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ فی الحال تو زمین پر بانو زلیخا کے حضور میں ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ بہت خوب، جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، تشریف رکھیے، بتاتی ہوں۔ تیبس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے۔ چند لمحے قبل یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، بہت ناگوار گزرا۔ آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یا یوں کہیے کہ جناب یوزارسیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں، کیا وہ اس خطا کا برملا اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے، آیا زر خرید کنیز تھی یا آزاد خاتون، آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں، آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں، آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام و سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی و تنگ دستی میں رکھتا ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے، اور اسی قسم کے دیگر سوالات۔ یہ سارے سوالات ایک فیصلے کے لیے؟ یہ بیجا نہیں جو جناب پوتیفار اپنے تمام امور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں؟ جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں، صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب معلوم نہیں، صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت کار نہیں ہوا کرتا۔ دل کا معاملہ ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کہنا صحیح نہیں۔ یہ بتائیں یوزارسیف، کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی۔ وہ کون ہے؟ وہ جس نے اپنے عشق سے معبود حقیقی کی جانب میری رہنمائی فرمائی، میرے بابا۔
क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अकल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत व मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज व मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़र आसिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरूब गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबी क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा?
آئیں آ کر یہ لے لیجئے، یہ آپ سب کا حصہ ہے، اٹھا لیں، لیجئے، آپ بھی لیجئے۔ جناب یوزارسف، جناب یوزارسف، سب خواتین آپ کے ہی متعلق بات کر رہی ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے، میں دیکھتا ہوں، آپ یہ لیجئے، لیجئے۔ خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، لہٰذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس۔ لیکن اگر میں بانو زلیخا کی جگہ ہوتی تو اس خوبرو جوان غلام کو 1000 پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں۔ ویسے وہ کہاں ہیں؟ اس سے بلائیں ذرا، ہم بھی تو دیکھیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اتنی خفا نہ ہوتی۔ یعنی اس کے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں؟ آپ لوگوں میں بالکل بھی اشراف سادیوں والی کوئی خوبو نہیں، بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایات کی حامل شخصیات کے بجائے کنعان و بادیہ نشین چرواہوں کی سیادات ہیں۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اور آپ کے مہمان؟ خدائی آتش کا قہر ان پر ٹوٹے، آگ میں جل کر خاک ہو جائیں، فاصل غرب ہو جائیں۔ آپ کو اندر واپس چلنا چاہیے، معلوم ہے وہ آپ کے عدم موجودگی میں کیا کیا زہر اگل رہی ہیں، وہ دوسروں کے اذہان کو بھی مسموم کر رہی ہیں۔ یہ سب یوزارسف کی وجہ سے ہے۔ یا تو مجھے اس کی یاد اور چاہت کو اپنے ذہن و دل سے مٹانا ہوگا، یا پھر اس کا وجود ہی صفائے ہستی سے مٹا دوں گی۔ کیا آپ واقعی صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہیں؟ یعنی اسے مار ڈالوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو پھر ملک بدل کر دیں، کیا ایسا بھی نہیں کر سکتی؟ پوتیفار کے ہوتے ہوئے یہ بھی ممکن نہیں۔ ہونیفر کے بعد تو وہ کسی صورت تیار نہیں ہوں گے کہ یوزارسف سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک خوشگوار سفر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ یقیناً کچھ عرصے کی دوری سے اس کی تمام یادیں آپ کے ذہن و دل سے محو ہو جائیں گی۔ منفیس اور دریائے نیل کے کنارے جانے کا انتظام کرو۔ اب جب کہ یوزارسف کو یہاں سے دور نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے خود ہی چلے جائیں۔ نیمی صاحبو، لباس کے انبار خانے سے حسب ضرورت لباس لے لو اور انبار خوراک سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کر لو۔ جناب یوزارسف، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اب بھی اسی بے سر و سامانی کے حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ خداؤں کے حفظ و امان میں رہیں۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ، اگر یہ تمام خدا قادر ہوتے تو آپ کو ان حالات سے نجات دلا دیتے۔ یہ ذرا سی تبدیلی بھی عنایت خداوندی کی بدولت ہے، نہ کہ ان خداؤں کی بدولت۔ یوزارسف کی مراد کون سے خدا سے ہے؟ بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ پروردگارا، یوسف تیرے بغیر ہیچ ہے، سب تیرے بغیر ہیچ ہیں۔ خداوند،
لہجے بھر کے لیے بھی یوسف کو اس کے حال پر مت چھوڑنا. جب بھی فرشتہ وہی نازل نہیں ہوتا ہے تو مجھے احساس تنہائی ہوتا ہے. زلیخا ہے عزیز مصر کی بیوی، کس قدر حسین ہے.